ریاست مغربی بنگال میں اردو زبان و ادب سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی آبادی موجود ہے۔ خصوصی طور پر کولکاتہ شہر و مضافات میں اردو زبان و ادب کی آبیاری کرنے والوں کی آبادی زیادہ ہے، لیکن بنگال میں اردو بولنے والا طبقہ ایک طرح کی احساس کمتری میں مبتلا پایا جاتا ہے۔ اس احساس کمتری سے باہر نکالنے کے لیے کولکاتہ کی ایک تنظیم رہنمائے نسواں لگاتار اردو میڈیم کے طلبہ اور اردو زبان کو دوسری زبانوں کو شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ اور جب میں اپنے آس پاس دیکھتی تھی، میرے فیملی میں میرے کزنز جو ہے سب انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے اسکول میں اس طرح کی چیزیں کی جاتی تھی، لیکن ہمارے اسکول میں یہ سب کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو میرا دل کرتا تھا کہ میں کروں، میں پارٹ لوں، میں حصہ لوں، نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اس وجہ سے مجھے کہیں نہ کہیں یہ خلیش رہ گئی تھی، جو مجھے لگا کہ اس کو آنے والی جنریشن کو کم سے کم میں ایسا اس چیز سے متاثر ہونے نہیں دوں گی، اس چیز کی کمی کو محسوس کرنے نہیں دوں گی۔ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو جو مواقع ملتے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیوں نہیں ملیں گے، اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کو؟ تو اس وقت تک کوئی بھی ایسا ادارہ مجھے نہیں لگ رہا تھا جو سامنے آ کے اس پیمانے پہ یا اتنا بڑا پلیٹ فارم بچوں کو دے رہا ہو۔ تو تب سے ہی ہم لوگ کو ہم لوگ کے ذہن میں بات آئی، ہم لوگ کا گروپ ہے پورا جو کہ نہیں، اردو اسکول کے بچوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ سکیں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اردو میڈیم اسکول کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کو موقع بھی تو ملنا چاہیے نا اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا۔ تو بس ہم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا ہے۔ وہ ذرائع نہیں تھے، جو موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو تو اس کے لیے بھی مسئلہ، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ جتنا بھی بچے جن بچوں کے پاس ہے یہ ساری چیزیں، کم سے کم اس کی کوشش کی جائے کہ ان بچوں تک ان بچوں کو لے کر اس طرح کی کوشش ہو۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے آن لائن ڈرامہ کا ورکشاپ بھی کروایا اور پھر پبلک اسپیکنگ کا بھی کروایا۔ ہم لوگ جب اسکولوں میں جاتے ہیں کچھ ایونٹ کرنے کے لیے تو کافی کوپریشن ملتا ہے، ٹیچرز کا بھی، کمیٹی ممبرز کا بھی۔ تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے رہنمائے نسواں تبسم صدیقہ کی قیادت میں اردو میڈیم کے طلبہ کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا کام کر رہی ہے۔ تبسم میم کے ذریعہ پتہ چلا کہ کشف کے ذریعہ جو یہ پروگرام کیا جا رہا ہے ڈیبیٹ کا اور ڈرامے کا، تو میں نے چاہا ان سے گزارش بھی کی کہ وہ مجھے بھی ایڈ کر لیں اور مجھے بھی اس کا حصہ رکھیں۔ تو الحمدللہ اس کے کرم، اللہ کے کرم سے کہ اس میں بھی میں نے حصہ لیا اور بہت ہی اچھے سے جو ہمارے سر تھے ان لوگوں کے ساتھ کوآپریشن رہا اور ہمارا ہوا۔ رہنمائے نسواں کا ہاتھ ہے کیونکہ I was never into public speaking, but then when I realized کہ نہیں، مجھے ایک بہت اچھے اسپیکنگ کوچ، رہنمائے نسواں نے ایک اسپیکنگ کوچ پرووائڈ کیا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل اسکول سے ہیں۔ سو دین آئی ریئلائز کہ نہیں، آئی نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ اسپیک، کیونکہ آئی ہیو آلویز بین این انٹروورٹ، میں کبھی لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی نہیں ہوں۔ تو اسی لیے مجھے ایسا لگا کہ نہیں، یہ مجھے کرنا چاہیے، اور مجھے سب نے ہی کافی کوکس کیا کہ نہیں، یو شوڈ ٹرائی دس اینڈ دس از گونا بی امیزنگ، کیونکہ جو اسپیکنگ کوچ ہے وہ کافی فیمس ہے ہمارے۔ اور آئی تھنک رہنمائے نسواں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ انہوں نے ہی کافی کوکس کیا مجھے کہ کرو ٹرائی، اینڈ دین رہنمائے نسواں کولکاتہ شہر کی واحد اردو زبان سے تعلق رکھنے والی تنظیم ہے، جس کی پذیرائی شہر کے معروف انگریزی روزنامہ دی ٹیلی گراف نے بھی کی تھی۔ اسکول سطح پر ان کے کام کو حکومت کی طرف سے بھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اردو اکیڈمی کی طرف سے ان کے پروگرام کشف کو مالی معاونت بھی ملی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 برسوں میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اردو میڈیم کے طلبہ کے لیے آن لائن داستان گوئی، پبلک اسپیکنگ اور دوسری طرح کی سرگرمیوں کے لیے آن لائن ورکشاپ کرا۔ کولکاتہ سے ETV بھارت کے لیے آفاق حیدر کی خصوصی رپورٹ۔